السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مور جیسا خوبصورت پرندہ کوئی نہیں ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مور جب جنت میں ہوا کرتا تھا تو وہ اس سے بھی کئی زیادہ خوبصورت تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اس جیسے خوبصورت پرندے کو جنت سے نکال دیا گیا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا تھا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں داخل کیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت سکون سے رہتے تھے، طرح طرح کے میوے کھاتے تھے اور طرح طرح کی مشروبات پیتے تھے، لیکن انہیں گندم کا دانہ کھانے کی اجازت نہ تھی۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح حضرت آدم کو جنت سے نکال دے، کیونکہ حضرت آدم ہی کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ آخر کار شیطان نے سوچا کہ کچھ تو ایسا ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کو منع ہوگا۔ جب اسے پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ اب میں اسی کے ذریعے انہیں بہکاؤں گا، اور جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان 300 سال تک جنت کے دروازے پہ بیٹھا رہا کہ کوئی تو باہر آئے گا۔ ایک دن مور جنت سے باہر آیا، وہ جنت کے دروازے کے پاس آیا تو شیطان اس سے بولا کہ تم کون ہو اے خوبصورت پرندے؟ تو مور نے کہا کہ میں مور ہوں اور جنت میں رہتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں اور کئی سال سے عبادت کر رہا ہوں اور میں بھی جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مور بولا میں تو تمہیں جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، لیکن میرا ایک دوست ہے جو کہ سانپ ہے، وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس کے بعد مور نے سانپ کو بلایا تو سانپ اپنے منہ میں شیطان کو بٹھا کر جنت میں لے گیا۔ جب شیطان جنت میں داخل ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے آیا ہے اور کوئی گستاخی کرنے آیا ہے۔ جب وہ شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ شیطان کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور نہایت ہی محبت سے پیش آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ شیطان اب پہلے سے کافی زیادہ بدل چکا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ صحت یاب رہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بولو۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ گندم کا ایک دانہ کھا لیں تو آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے تو اس کی باتوں میں آ گئے، لیکن پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب آ گیا۔ لیکن اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دانے سے منع کیا تھا وہی دانہ جب ان دونوں نے کھایا تو ان کے 70 واضح ہو گئے اور وہ خود کو چھپانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو سری لنکا کے قریب ایک جگہ پر ایک پہاڑی پر اتارا گیا، بنا ساز و سامان کے، کیونکہ مور نے شیطان کی مدد کی تھی اور سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں لیا تھا اور اندر جنت میں داخل کیا تھا۔ اس وجہ سے سانپ کے خوبصورت منہ کو ایک بدصورت منہ میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کی خوبصورت خوشبو کو زہر میں تبدیل کر دیا گیا، اور مور کے پاؤں کو انتہائی بدصورت بنا کر اسے بھی زمین پر پھینک دیا گیا۔
امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.